السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ششم کے طلباء اور طلبات، بیٹا کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب بہتر ہوں گے، صحت یاب ہوں گے اور بہت ہی مزے سے چھٹیوں کو گزار رہے ہوں گے۔ بالکل ٹھیک، مزے سے چھٹیوں کو گزارنے کے ساتھ ساتھ ہمیں ان چھٹیوں میں ایک بہت ضروری کام کرنا ہوتا ہے، جسے ہم انگلش میں سمر پیک ورک یعنی گرمیوں کی چھٹیوں کا کام بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ وہ کام ہے جس میں آپ سے بہت سے ایسے سوالات پوچھے جاتے ہیں جو کہ کافی مشکل ہوتے ہیں اور کرنے میں آپ کو دقت پیش آتی ہے۔ تو آپ کو کوئی دقت نہ پیش آئے، اس کے لیے ہی اس ویڈیو کو بنایا گیا ہے، تاکہ آپ کو ہر چیز واضح ہو جائے اور آپ اس کام کو بہت ہی بہتر طریقے سے سر انجام دیں۔ چلیں تو پھر میں ویڈیو کا آغاز کرتی ہوں بغیر کسی وقت کا ضیاع کیے ہوئے، اور جو چیز آپ کو سمجھ نہیں آئی وہ اچھے طریقے سے سمجھ لیجیے گا۔ جی، یہاں سے ہماری سرگرمی نمبر 1 شروع ہو رہی ہے، جس میں آپ سے ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ مثال کے طور پر اگر آپ ایک آئل ریفائنری میں کام کر رہے ہیں اور ماہرین کے مطابق کنویں میں تیل کا سارا ذخیرہ جو ہے وہ نکال لیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کو کنویں کا معائنہ کرنے کا کہا گیا ہے، تو کنویں میں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، لیکن اس کی ایک سمت سے روشنی چمکنے لگتی ہے۔ آپ پر کیوروسٹی یعنی تجسس غالب ہوتا ہے اور آپ اس روشنی کا پیچھا کرتے کرتے ایک ایسی جگہ پر یعنی ایک ایسے شہر چلے جاتے ہیں جہاں کے تمام گھر شیشے سے بنے ہوئے ہیں، لیکن وہ مکمل ویران ہے اور ہر طرف روشنی ہی روشنی ہے۔ جب آپ ادھر ادھر دیکھتے ہیں تو ماں سوائے آپ کے اور کوئی وہاں پہ موجود نہیں ہوتا ہے۔ یعنی اس سرگرمی میں آپ نے صرف اور صرف ردات بتانی ہے، ٹھیک ہے۔ ردات وہ ہوتی ہے جو آنکھوں دیکھا حال ہوتا ہے، وہاں اس شہر کی ماحول، چیزیں، مشکلات، وہاں رہنے والی مخلوقات کا رویہ، واپسی، مختلف زبان اور کھانا پینا کیسا تھا۔ اور یہ دوسری سرگرمی تو بہت ہی آسان ہے، ٹھیک ہے، جس میں آپ نے ایک نیوز لیٹر بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ نیوز لیٹر میں آپ نے درج ذیل نکات شامل کرنے، یعنی سب سے پہلے آپ نے اپنی جماعت کی خبر دینی ہے، تعلیم کے میدان کے حوالے سے، کمرہ جماعت کی اہم سرگرمیوں، تفریح کے میدان سے، اور آپ کون سے اہم اعلانات ہیں جو کہ آپ کرنا چاہتے ہیں وہ اس نیوز لیٹر میں آپ نے لازماً شامل کرنے ہیں۔ اور یہاں سے ہماری سرگرمی نمبر 3 یعنی آپ بیتی جو کہ ہے شروع ہو رہی ہے۔ اس میں آپ نے 150 سے 200 الفاظ پر مشتمل آپ نے آپ بیتی لکھنی ہے، جس میں اسم صفت کی اقسام جو ہیں ان کا کم از کم ایک مرتبہ آپ نے استعمال لازماً کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ کسی جنگ کا آنکھوں دیکھا ہوا حال آپ نے لکھنا ہے، اس میں سب سے پہلے اس کا مناسب آغاز کرنا ہے، واقعات میں ربط اور تسلسل، موضوع اختتام، مناسب ذخیرہ الفاظ اور اس میں صفت کی اقسام۔ اور اس صفحے سے ہماری سرگرمی نمبر 4 شروع ہو رہی ہے، جس میں آپ نے ایک آسان سا مکالمہ لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ احمد اپنے دادا جان کے ساتھ جھیل کے کنارے مچھلیاں پکڑنے گیا اور وہاں اچانک انہیں ایک نیلے رنگ کی مچھلی نظر آئی، اور اس مچھلی کو دیکھ کر احمد اور اس کے دادا جان کے درمیان کیا گفتگو ہوئی، اس پر آپ نے مکالمہ لکھنا ہے۔ اور اس میں بھی آپ نے مناسب آغاز، مناسب تفصیل، ربط و تسلسل، مناسب ذخیرہ الفاظ، رموز اوقاف کا استعمال اور اختتام، ٹھیک ہے جی۔ اور اس صفحے سے ہماری سرگرمی نمبر 5 شروع ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے چرند پرند کی جانب سے شہر کے اعلیٰ حکام کو ایک صورتحال بتانی ہے، ٹھیک ہے، جو کہ درخت لگانے کے لیے آپ ان کے سامنے ایک درخواست لکھیں گے یا درخواست انہیں پیش کریں گے۔ اور اس سرگرمی میں وجہ درخواست کیا ہے وہ میں آپ کو واضح کرتی ہوں۔ انسان کی بڑھتی ہوئی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جنگلات کی مسلسل کٹائی کے اثرات ہر جگہ دکھائی دے رہے ہیں۔ چرند پرند سب اس سے بہت پریشان ہیں کیونکہ انسان نے ان کا قدرتی رہن سہن تباہ کر دیا ہے، اب ان کے لیے زندگی کا بچاؤ دشوار ہو گیا ہے۔ یہاں سے جو کہ ہے ہماری سرگرمی نمبر 6 شروع ہو رہی ہے، جس میں پوچھا گیا ہے کہ آخر ٹیکنالوجی کے دور میں مطالعہ کتب ایک حیرت انگیز اور نایاب چیز کیوں بنتی جا رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ موضوع کی مخالفت یا موافقت؟
پر ایک پیراگراف لکھنا ہے اور وہ کم از کم 150 سے 200 الفاظ پر مشتمل ہو، ٹھیک ہے، کم از کم 3 دلائل پیش کرنے ہیں، اس کے فائدے پر کم از کم، ان کی وجہ، ٹھیک ہے، نقصانات اور ان کے فائدے، اپنے 3 دلائل یہ جو کہ ہے آپ نے پیش کرنے ہیں، وہ ایسے دلائل جو اس میں صرف آپ نے پیراگراف روزمرہ دیکھ رہے ہیں اور ان کا استعمال کس طرح سے ٹھیک کیا جاتا ہے اور وہ کیوں ضرور ٹھیک نہیں ہے، اس کو لازمی نہیں ہے، طریقے سے اس کے بارے میں آپ نے لکھیے جو کہ ہے اس سرگرمی میں اچھے طریقے سے واضح کرنا ہے۔ جی یہاں سے جو کہ ہے ہماری سرگرمی نمبر 7 شروع ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اس میں آپ نے محاورات کے مفہوم کو واضح کرنا ہے۔ واضح اس طرح سے کرنا ہے کہ یہ جو تصویر آپ کو دکھائی گئی ہے ان میں سے آپ نے کوئی سے 5 محاورات لینے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے مفہوم کو ایک پیراگراف میں واضح کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ جو محاورات ہیں وہ میں آپ کو پڑھ دیتی ہوں، ٹھیک ہے۔ جیسا پہلا محاورات ہے ہمارا، کلی کھل جانا، طوطا چشم ہونا، سینگ سمانا، شیشو پنچ میں پڑنا، سبز باغ دکھانا، قبر گرم ہونا، پانی میں آگ لگانا، بیڑا اٹھانا اور تگنی کا ناچ نچانا، ٹھیک ہے۔ ان میں سے کوئی سے 5 جو کہ ہے آپ محاورات لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان پر آپ نے ایک اچھا سا پیراگراف جو کہ ہے ان کا مفہوم واضح کرتے ہوئے لکھنا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ جی سرگرمی نمبر 8 میں کچھ ضرب المثال ہمیں دیے گئے ہیں۔ پہلے میں آپ کو ضرب المثال پڑھ دیتی ہوں۔ آپ کاج مہاکاج، آ بیل مجھے مار، آپ آئے باغ آئے، آخ تو کھٹے ہیں، آدمی کا شیطان آدمی ہے، آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، آج کا کام کل پہ مت چھوڑو، اکیلا چنا کیا بھاڑ پھوڑے گا، 1 1 2 11، ٹھیک ہے۔ یہ ضرب المثال دیے گئے ہیں، ان میں سے کوئی 3 ضرب المثال آپ نے منتخب کرنے ہیں اور ان کا مفہوم واضح کرتے ہوئے آپ نے مختصر سی یعنی چھوٹی چھوٹی کہانیاں جو کہ ہے لکھنی ہے۔ پچھلی سرگرمی میں ہم سے 5 محاورات مانگے گئے تھے نا کہ ان کا آپ نے مفہوم واضح کرنا، اس سرگرمی میں 3 ضرب المثال مانگے گئے ہیں۔ اب جو ہماری سرگرمی 9 ہے یہ ہماری کتاب سے پوچھی گئی ہے، جس میں محنت کی عظمت جو کہ سب میں نے آپ کو پڑھایا ہے، اس کی روشنی میں آپ نے بتانا ہے کہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس پر مشتمل آپ نے ایک چھوٹا سا پیراگراف لکھنا ہے۔ پڑھائی گئی نظموں میں سے اپنے پسندیدہ کوئی سے 5 اشعار کی تشریح کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور آخری جو ہے نصابی کتاب میں آپ نے مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کے متعلق پڑھا، ان کے حالات زندگی، تعلیم و تربیت اور خدمات کے حوالے سے ایک کتابچہ بنانا ہے، ٹھیک ہے، اور الگ الگ صفحات پر بنایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو سرگرمی ہے آپ نے یہ تینوں سرگرمیاں اچھے طریقے سے ان کو واضح کرنا ہے کہ آپ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کیا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح، ٹھیک ہے، ان کی تعلیم و تربیت اور خدمات کے بارے میں آپ نے ایک کتابچہ بنانا ہے اور پسندیدہ کوئی سے 5 اشعار کی تشریح آپ نے کرنی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ ہاں جی یہاں پر آپ نے مضامین لکھنے ہیں 200 سے 250 الفاظ پر مشتمل، ٹھیک ہے۔ یہ موضوعات آپ کو دیے گئے، ٹریفک کے مسائل اور ان کا حل، میرا ایک دن ٹیکنالوجی کے بغیر، موسمیاتی تبدیلی اور مستقبل کے خطرات۔ سب سے پہلے مضمون لکھتے وقت درج ذیل نکات کا خیال رکھا جائے گا اور وہ کون سے ہیں۔ سب سے پہلے اس کی تمہید، نفس مضمون، مناسب تفصیل، عبارت میں ربط و تسلسل، ذخیرہ الفاظ اور آخر میں جو کہ ہے اس کا اختتام، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے ان مضامین کو بہت ہی صفائی اور بغیر املا کی غلطی کے لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ تھی ہماری سمر پیک کی ایک چھوٹی سی ویڈیو، ٹھیک ہے، اور امید کرتی ہوں کہ یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔